اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، اس کی آبرو کے کفن تار تار ہے، اس کی لاشوں پر دوسروں کے تخت لکھتے ہیں، اس کی ماں اور بہنیں ہندوؤں اور سکھوں اور یہودیوں کے بستروں پر اولادیں جنما رہی ہیں۔ اس کی وجہ آج جو اللہ کی کتاب کے اوپر سے ایمان ہٹتا جا رہا ہے، مالک کی بات کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہو رہا ہے، بے اعتمادی کا دور ہے، اس وجہ سے کہ قرآن پڑھنے والے اگر کبھی پڑھیں یا کانوں میں ان کی آواز آئے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامگار ہو، تمہارے سروں پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، تمہاری بات بات تمہارا چلن چلن سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ذلت اور خاری کیسی؟ تو آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن میں تسلی دی تھی، مالک نے کس تسلی تھی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ایمان ہے، ہم ایمان پر قائم ہیں، اور اس کے بعد بھی ذلیل۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے فرمان میں کوئی بات ہے، اللہ نے دل بڑا کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ تو آپ سے خدمت میں صرف یہی بات میں لانا چاہتا ہوں کہ للہ اس خیال کے اندر نہ مبتلا ہوئیے، غور کیجئے کہ بات کہاں گئی ہے، پہنچی کہاں تک ہے۔ اللہ کی بات صحیح، اصلی بات جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر، اور وہ اصلی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں رہا، ان کے ایمان میں کفر نے داخل ہونے کے بعد ان کے ایمان کو بدل دیا ہے، شرک نے آلودہ کرنے کے بعد ان کا ایمان ان کے پاس باقی نہیں رکھا، اور یہی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصلی بات یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ زہر ہے جو آج مسلمان امت جو کہلاتی ہے اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور جب تک اس کا مداوع نہ ہو، اس کو نہ روکا جائے اور اس کے زہر کا تریاق میسر نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ دنیا بھی نہ بدلے گی، اور یہ ذلت اور خاری کا سما یوں ہی بندھا رہے گا، اور جو اٹھتا جائے گا آپ کے شوروں کے اندر صبح شام جب تک قیامت نہ ہو آپ نہ آئے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی جہنم سے سفر کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے اپنی واردات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جوانی کا عالم تھا، ایک حکیم الامت کہلاتے، قرآن کا ذکر اعمال قرآنی ایک ان کی مشہور کتاب میرے سامنے آئی، اس وقت بھی کھٹک پیدا ہو رہی تھی، غلامی کی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور ہر طرف اللہ کے بندے جو ایماندار کہلاتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہیں۔ اس حکیم الامت کی کتاب اعمال قرآنی کے نام کے پڑھنے کے بعد جب اس کو دیکھا ہے تب پتا چلا کہ اصلی بات کیا ہے۔ آج جو ایمان اس امت کے اندر ایمان مانا جاتا ہے، اور اس ایمان کے علمبردار جو حکیم الامت کہلاتے، اس کتاب کے ایک دو باتیں آپ کے سامنے یہ فرمایا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے کہ دیکھو اگر کوئی تمہارا دشمن ہے اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کے بعد ایک مٹی دریافت تلاش کرو کسی ہندو کی قبر کی، ایک یہودی اور عیسائی کی قبر کی مٹی لاؤ، اور ایک برباد جو ڈھایا ہوا مکان ہے اس کی مٹی لانے کے بعد ایک تھالی میں اس کو رکھنے کے بعد اس کو تندرست اور کندروس کی دھونی دو، اور پھر اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھ کر پھونکو اور تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے دشمن کے گھر میں پھینکو اور پھر تماشا دیکھو، لیکن دیکھنا بھی جتنی سزا دینا چاہیے اس سے زیادہ سزا نہ دینا۔ تو یہ ایک چیز، یہ حکیم الامت کی ایک چیز دماغ میں آنے کے بعد پھر یہ ہوا اگر ایمان یہ ہے، اگر یہ شوکا دری اس کے معنی ایمان ہے اور اس چیز کو پیش کرنے والے امت کے حکیم اور دانا کہلاتے ہیں، تو آخر وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا معاملہ ہے، وہ اگر اس طرح سے برباد نہ ہو تو بربادی کا اور کیا انجام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ اور بڑا ہوا، تفسیر پڑھنا شروع کی،
पहले सूरह फातिहा उठाकर देखिए कि इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन, कि मालिक हम तेरे बंदे हैं, सिर्फ तेरे बंदे, तेरी बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसके ऊपर हाशिया देखा, और हाशिये में हकीकत यही है कि अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए। लेकिन अगर किसी अल्लाह के मकबूल बंदे को रहमत इलाही का वास्ता मानकर गैर मुस्तकिल समझकर अगर उससे भी इस्तिआनत ज़ाहिरी की जाए, यानी उसको भी पुकार लिया जाए कि या रसूल मदद और या अली मुश्किल कुशा तुम्हारी दुआई है, तो उसके बाद ये भी जायज है और ये भी इस्तिआनत इलाही से ताल्लुक है, तर हकीकत इससे मानी गई है। और ये जब तफसीर उस्मानी के अंदर ये पढ़ा और महमूदुल हसन साहब ने ये 3 पारों की तफसीर और हाशिया खुद लिखा है, तो दिमाग से सारी चूने गिर गई कि वो आयत की जो खालिस तौहीद के लिए सिर्फ मुस्तकिल रद है, अब उसकी ये तावील हो रही है कि अगर किसी मकबूल बंदे को रहमत इलाही का महज वास्ता समझकर उसको पुकार लिया जाए तो उसके बाद ये भी जायज है और ये भी इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन के अंदर आता है। तो उसके बाद फिर ये ईमान ने अपना तस्दीक किया। और उसके बाद मुफ्ती आजम की जब तफसीर छपी, मुफ्ती शफी साहब की बिल्कुल यही बात सुनकर करा और तलाश की, तो शाह वलीउल्लाह और उनके खानदान के ऊपर निगाह पड़ी, हुज्जतुल्लाहुल बालिगा पढ़ी। मालूम हुआ कि अगर ये लोग कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आते हैं, मदद करते हैं, गौस सही मानो दबदबाद वाला, ये फरियाद रस है, दाता देता है, तो बताओ किस तरह से इसको रद्द करे। शाह वलीउल्लाह साहब तो हुज्जतुल्लाहुल बालिगा में लिखते हैं कि जैसे कुछ मर्द होते हैं उनके अंदर जनानापन बताए, कुछ औरतें होती है उनके अंदर कुछ मर्दानगी के आसार होते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे फरिश्ता सिफत अल्लाह के बंदे होते हैं कि जब वो वफात पाते हैं तो मलाइका के साथ वो दाखिल हो जाते हैं। उनके ऊपर भी अल्लाह इल्हाम करता है, जैसे मलाइका अल्लाह के हुक्म से दुनिया के कारोबार में अल्लाह का हुक्म चलाते हैं, फरमाया ये भी उनके साथ मिल जाते हैं। तो अब ये देखना है कि आखिर ये क्या चीज है कि किस तरफ जहां कहीं हाथ रखो। अब अल्फाजुल आरिफीन जब उनके खानदान की जब खुदाई की दास्तान सुनाई, अल्फाजुल आरिफीन शाह वलीउल्लाह लिखने के बाद लिखते हैं कि मेरे ताया अबू रजा मोहम्मद मस्जिद में बैठे हुए थे कि एक शख्स आया और उसने कहा कि औलिया अल्लाह तो हुआ करते थे। फरमाया कि मेरे ताया ने ये बात सुनी है और गुस्से के साथ कहा कि क्या मुराद है तेरी कि औलिया अल्लाह हुआ करते थे। उसने कहा हुजूर और क्या कहूँ, अब कहाँ। लिखते हैं कि मेरे ताया ने पूछा कि कोई नाम तो ले। उसने कहा बायजीद बुस्तानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब मेरे ताया ने पूछा कि आखिर वो क्या करते थे, बताओ उनकी करामत। उसने कहा हजरत उनका आलम ये था कि किसी के ऊपर निगाह डाल दे तो उसके बाद वो तरफ समझ गया। जैसे पूछा कि और, ने कहा और क्या हजरत, ये कुछ कम है। तो शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि मेरे ताया ने कहा कि मेरा हाल ये है कि मेरे दिल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल के नीचे रखकर वो तरबियत दी है कि अगर मैं एक निगाह डालूं तो इंसान तड़प कर मर जाए, और अगर मैं चाहूं दूसरी निगाह डालूं तो वो फिर जी कर खड़ा हो जाए।
پھر یہ صرف کہا نہیں بلکہ رحمت اللہ موتی درخت کے نیچے مسجد میں کھڑا ہوا نا، آپ نے اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالی اور وہ سب پر زمین پر گری۔ جو شخص کہہ رہا تھا کہ اب ولی اللہ نہیں ہوتے، اس سے کہا دیکھ یہ شخص مر گیا یا زندہ ہے؟ اس نے دیکھنے کے تک کے بعد کہا حضور وہ مر گیا۔ تو تایا صاحب سے فرمایا کہ اگر تو کہے تو زندہ کر دوں۔ کہتے ہیں کہ ہاں، اس شخص سے کہا حضور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو تایا نے نگاہ ڈالی دوسری اور وہ طرفہ ہو گیا۔ تو معلوم ہوا ایک بات صرف ایک نمونے کے طور پر آتی، ورنہ ہزاروں ایسی باتیں ثابت ہوئی۔ تب یہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ اصلی بات وہی ہے، یہ امت چاہے ریگزار کے ذرات کی طرح سے پھیل جائے، لیکن ایمان سے صحیح جامع ہونے کے بعد پھر جو کیفیت ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ بنو اسرائیل کے ساتھ تو اللہ نے 2 مرتبہ اس سے کئی زیادہ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا ہے کس طرح سے ان کو برباد کیا ہے، یہ تو امت کی بربادی تو ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ہے، پھر وہ بات سمجھ میں آئی کہ اصلی بات کیا ہے۔ یہ ہے آواز ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس سے پہلے میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات لائی تھی کہ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد کے سامنے جب شاہ ولی اللہ کی وہ بات آئی کہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روحیں فرشتوں کے اندر شامل ہو کے کاروبار دنیا چلاتی ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، لیکن شاہ صاحب کی بات بذات خود میرے لیے حجت ہے، کیا میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ اور اسی چیز کو جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تو کس طرح اس کو رد کیا اور ان ساری چیزوں کو گویا ان کے ملفوظات کو، ان کے اعتقادات کو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اصل میں یہ فرق ہے ڈاکٹر اسرار میں اور ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں، اور اس میں کھول کھول کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں ان کے عقائد کو، چاہے اشرف علی تھانوی ہوں، مفتی محمود ہوں، مفتی شفیع ہوں، یا شاہ ولی اللہ کا یہ پورا خاندان ہو، کہ دیکھو یہ ہے اصل چیز ہے کہ آج جو امت ماری جا رہی ہے اور پوری دنیا میں یہ جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان اکابرین کی باتوں کو مانا جا رہا ہے، ان کو سروں کا تاج بنایا ہوا ہے امت مسلمان، ان کے نام ولی اللہ پڑ گئے، اور مفکر اسلام اور شیخ الہند، شیخ العرب والعجم، اور اسی کے اندر یہ محمود الحسن کی تفسیر اور شبیر احمد عثمانی کی تفسیر اور جتنے دیوبند کے عقائد ہیں۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، ڈاکٹر صاحب نے یہ دعوت زبردست انداز سے اٹھائی ہے۔ 1986 میں ڈاکٹر صاحب وفات پا گئے، لیکن اپنے پیچھے اپنے ساتھی چھوڑ کے گئے ہیں جو اس بات کو انشاءاللہ اسی شدت کے ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ اور آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہیں بڑے جنہوں نے کفر شرک کا راستہ دکھایا، اور ہم نے ان کو حکیم الامت کہا ہے، اندازہ لگائیے حکیم الامت۔ ایک یہ اشرف علی تھانوی حکیم الامت کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرے جو ہے یہ علامہ اقبال صاحب جو شاعر مشرق ہے، اس کو بھی حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان کے اندر ان کو بھی اسی طریقے سے کہا کہ دیکھو ان کے عقیدے کے اندر بھی اسی طریقے سے خرابیاں تھیں۔ نظام الدین اولیاء کی قبر کے اوپر جا کے رویا کرتے تھے، وہاں سے انہوں نے اولادیں مانگی تھیں، اور خود ان کا بیٹا جسٹس اقبال کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے والد صاحب لے گئے علامہ اقبال صاحب قبر کے اوپر، اتنے روئے بھائی، روتے کیوں نہیں؟ اولادیں وہاں سے مانگی تھی انہوں نے، اور عہد کیا تھا کہ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگا تو یہاں لے کے آؤں گا۔ اس طرح قبر پرستی ان کے اندر تھی۔ یہ ہمارے ہاں 2 حکیم الامت گزرے ہیں جنہوں نے شرک کے انجیکشن دیے امت مسلمہ کے اندر۔ تو جس امت کے حکیم کا یہ حال ہو، اللہ کے بندو، اس قوم کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے۔ اب جو ہماری ملکی حالات ہیں، عوام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور ہمارے جتنے یہ لیڈر ہیں کس قدر کرپٹ ہیں دنیاوی لحاظ، سارے، کوئی ایک لیڈر بھی ایسا نہیں 75 سال میں ہمیں ملا جو بالکل دیانتدار ہو یا مومن ہو یا
اس کا اللہ کے اوپر کوئی بھروسہ ہو یا شرک اور کفر کے خلاف اس نے کوئی منہ کھولا ہو، زبان کھولی ہو، کوئی ایک بتا دیں، کسی ایک کا نام لیں، کسی صحافی کا نام لیں، کسی جرنیل کا نام لیں، کسی سیاسی لیڈر کا نام لیں، کسی عالم دین کا نام لیں جس نے اس طرح ایمان کی بات کی ہو، توحید کی بات کی اور رد شرک کیا، اور چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، کسی ایک کا نام لیں سوائے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ ایک امید کی کرن اب پیدا ہو گئی ہے کہ اگر صحیح معنوں میں تبدیلی چاہتے ہو، امت مسلمہ کو پھر اٹھانا چاہتے ہو، اللہ کے بندوں اور نوجوانوں اپنی نوجوانی کو امر کرنا چاہتے ہو، اور خاص کر وہ جو لگژری زندگی کے شوقین ہیں، اچھے کپڑے پہننے کے شوقین، خوشبوؤں کے شوقین اور صحیح معنوں میں عیش کے شوقین ہیں، وہ اس راستے میں اور اللہ کے بندو چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی عیش ملے گی۔ مالک نے جنت کے وعدے کیے اپنے مخلص مومن بندوں سے کہ جو ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں کہ اس کے بعد پورے ماحول کو گرما دیں اپنے ایمان کی گرمی سے، اور لوگوں کو غور و فکر کے اوپر مجبور کریں، توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھیں، رد شرک کریں، طاغوت کی نشاندہی کریں، انگلی رکھ کر ان کا نام لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ سب کچھ بیت جائے گا۔ جو کچھ ہوا تھا صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور جب مطالبہ کیا جاتا تھا کہ تھوڑی بہت ان کے لیے نرمی، کچھ شائستہ انداز ان کے لیے، کوئی تھوڑی بہت ان کی قدر کرو، تھوڑی بہت تو کچھ نہ کچھ خیال کرو، بالکل تم نے ان کی کھال اتار دی اور تاریخ کے اندر ان کے نام تھے اور تم کہتے ہو تمہاری تاریخ سیاہ ہے۔ تو اس کے بعد کہا گیا کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، تو میرے سے یہ امید نہ رکھنا، یہ دعوت اسی انداز سے جاری رہے گی، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، یا یہ غلبہ پکڑے گی یا میری جان جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور اس راستے میں جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔